ہماری آج کی ڈسکشن ایک چھوٹے سے سائیکلوجیکل ٹریٹ کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں. کون سی بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ فوکس کریں تو آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے ہیبٹ جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کیسے اس میں کنسسٹنسی لا سکتے ہیں. میرا نام عدنان صغیر ہے اور آپ ہمارا چینل ریڈی سیٹ انویسٹ دیکھ رہے ہیں. ہماری آج کی ڈسکشن پرٹیکولرلی ایک ہیومن ٹریٹ کے سائیکلوجیکل ٹریٹ کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ اپنی انویسٹنگ کی جرنی میں کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ ناؤ یور وائی کہ آپ انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر 1 کے اوپر کہ آپ کیوں یہ جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہ جاننا کہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لائک آفٹر 20 ایئرس کے بعد آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ کو پیسے کے لیے کم از کم کام نہ کرنا پڑے, یا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے یا کل لیٹ سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, یا کچھ کیپٹل گینز کے لیے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے ود دی پیسج آف ٹائم, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ڈی ویلیو تو نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنی وائی کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنے کیوں کا پتہ ہوگا نا, پھر آپ باقی سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں اپنی ایفرٹس لگائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے پھر مینٹورز دیکھیں گے, آپ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر کر رہے ہیں. تو ایک چیز آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ آپ انویسٹنگ کا جو سفر ہے یا انویسٹمنٹ کی جو جرنی ہے اس کو شروع کیوں کر رہے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 کے اوپر آپ کو نا آپ کا وائی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آپ یہ جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں, کیوں آپ یہ اپنا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں. دوسری جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنی جو ہے نا جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو آٹومیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, آٹومیٹ یور انویسٹمنٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جو ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ نے ہر مہینے کی فرسٹ کو جب آپ کی سیلری آنی ہے تو آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کرنی ہے اپنی انویسٹمنٹس کے لیے. آپ نے اس کو آٹومیٹ کرنا ہے. اچھے جو اپلیکیشنز ہیں, اچھے جو بریکرز ہیں, ان کی ایپس کے اوپر یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. ایلس آپ ایک چیک رکھ سکتے ہیں اپنے اوپر کہ آپ نے اگر آپ کی اپلیکیشن کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ خود سے پرسنلی ایک چیک رکھیں کہ آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے. جیسے آپ نے بجلی کا بل پے کرنا ہوتا ہے, آپ نے بچوں کے اسکول کی فی پے کرنی ہوتی ہے, آپ نے اور کوئی اپنا جو نیسیسری ایکسپینس ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ نے ہر مہینے کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انویسٹمنٹس کو ہیں اس کو بھی آٹومیٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ دوسری چیز ہے. تیسری جو چیز آپ نے نظر میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیپ اٹ سمپل. کیپ اٹ سمپل سے مراد کیا ہے میری کہ آپ اپنے جو انویسٹمنٹس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو سپر سمپل رکھیں. اس سے مراد میری کیا ہے؟ اس سے مراد میری یہ ہے کہ آپ ان شیئرز کے اندر انویسٹڈ رہیں جو ایک ہسٹوریکلی اپ ٹرینڈ میں ہیں. جیسے اگر میں اکثر ایک مثال دیتا آتا ہوں کہ آپ اپنی ایک نیکڈ آئی سے نا اگر آپ اپنے اسٹاک کو دیکھیں اور وہ اپ ٹرینڈ میں نہیں ہے, یا آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا بیٹی کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ یہ ایک پرٹیکولر اسٹاک ہے, لیٹ سے میں میزان بینک کی مثال لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں وہ نیکڈ آئی سے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ اسٹاک اگر آپ اس کے منتھلی کی چارٹ پہ رہتے ہیں تو یہ اپ ٹرینڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ ان اسٹاکس میں انویسٹڈ رہیں جو اسٹاک اپ ٹرینڈ میں, جو گروتھ کمپنیز ہیں یا جن کی گروتھ سٹوری ہے. تو نمبر 1 پہ میں نے آپ کو ناؤ یور وائی, آپ کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بتایا. نمبر 2 کے اوپر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹس کو آٹومیٹ کریں. اور نمبر 3 کے اوپر آپ کو میں نے بتایا کہ آپ سمپل رکھیں اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو. اب یہ ایک شیئر ہے میزان بینک کا, اس میں آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے کہ جو آپ کو مشکل میں دوچار کر سکتی ہے. ایک یہ شیئر ہے کنٹینیوسلی 2009 میں اس نے اپ سائڈ ایک جرنی سٹارٹ کی اور
یہ 2024 میں 241 روپیز کا ہو چکا ہے. تو آپ نے ہر مہینے ایک اماؤنٹ اپنے بجٹ کی اس شیئر میں، پرٹیکولر شیئر میں انویسٹ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو سمپل رکھنا ہے، لیکن ایک شرط رکھنی ہے کہ اچھی کمپنی میں انویسٹڈ رہنا ہے. آپ نے اگر کہیں لے لیا ہے، لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بینکنگ میں بینک آف پنجاب کی مثال بینک آف پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں بینک آف جے بی، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی بینک ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ الٹے سائڈ کے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 2012 میں اس میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کیا تو ابھی تک یہ وہیں کا وہیں ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، جبکہ آپ اس کے اگینسٹ میں نے آپ کو بتایا ایک ڈیفرنٹ بینک ہے، اس کی آپ کو سٹوری میں نے بتائی ہے، میزان بینک ہے، اس کی آپ سٹوری دیکھ لیں. تو آپ ارد گرد اپنے دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ فلورش ہو رہی ہیں. لائک اگر آپ جو ہے انڈس موٹر، اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیں انڈس موٹر، تو آپ اس طرح کی کمپنی میں بیٹھ جائیں. اب یہ انڈس موٹر ٹوئٹا پاکستان میں ایک ایسا برانڈ ہے جو آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے. آپ اس طرح کی کمپنیز میں انویسٹ کریں کہ جن میں آپ کو نظر آ رہی ہو، جو کنزمپشن ریلیٹڈ سٹوریز ہیں جن کی، اور جن میں آپ کو ہر وقت آگے پیچھے سراؤنڈنگ میں آپ کو ان سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہو. تو آپ اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو سمپل رکھیں. چوتھی جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سفر کے دوران آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ وولٹائل رہے گی، کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی. یہ کبھی بھی اسموتھ رائڈ نہیں ہوگی اس کی. ایک بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جیسے آپ اگر بائک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو منیمم جو ہے نا جمپس لگیں گے. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی بھی ہوگی تو آپ کا جو سفر ہے وہ آرام دہ ایٹ سرٹن ایکسٹینٹ تک ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بمپی رائڈ ملے گی. آپ فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ کے جرنی میں کہیں نہ کہیں ٹربولنس آئے گا. تو یہ ایک پارٹ آف جرنی ہے، سفر کا حصہ ہے سارا. ٹھیک ہے، جو وولٹیلٹی ہے اور جو بمپی رائڈ ہے وہ اس سفر کا حصہ. لیکن آپ نے اس بمپی رائڈ کو ایک پروسیس کا حصہ سمجھنا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ نے فریکڈ آؤٹ نہیں ہو جانا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ صرف اسی صورت میں آپ کول اور کام رہیں گے جب آپ اچھی کمپنیز میں انویسٹڈ ہوں گے اور ایک کنٹینیوس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ مارکیٹ کے اندر رہیں گے. ٹھیک ہے، پانچویں جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ ریگولرلی اپنے پورٹ فولیو کو ری وزٹ تو کریں، لیکن اس کو زیادہ فائن ٹیون کرنے کی کوشش مت کریں. اگر ایک شیئر اچھا چل رہا ہے تو آپ اسی کے اندر اپنی پوزیشن کو انکریز کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، لائک آپ نے 3 شیئر کے اندر اپنی پوزیشن بنائی، ان میں سے ایک شیئر جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، جو 2 شیئر ہیں وہ ماٹھے پرفارم کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے، کچھ بھی اچھے ریٹرنز نہیں ہے، نہ اس میں کیپٹل گین، نہ اس میں کچھ ڈیویڈنڈ ہے. اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم کرتے یہ جو اچھا سٹاک ہوتا ہے نا اس میں اس کو بیچتے ہیں اور اس کے پیسے اٹھا کے اس جو مارکیٹ سٹاک ہیں جو بری کمپنی سے اس میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں یار ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ مارکیٹ ہے ہی سکتے کا بازار ہے، یہاں کچھ بھی نہیں چلتا. بھائی صاحب کیسے نہیں چلتا؟ آپ نے خود اپنے ڈیسیژن غلط کی. کرنا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو 2 کمپنیز جو نہیں چل رہی اس میں سے اپنی پوزیشن کو لیکویڈیٹ کر کے جو کمپنی چل رہی ہے اس میں آپ کو آنا تھا. لیکن آپ کر رہے ہیں الٹا اور بلیم آپ کر رہے ہیں مارکیٹ کو. تو آپ اپنے ڈیسیژنس کو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح لے رہے ہیں اور اس کے جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہیں آپ کے پورٹ فولیو کے اوپر کیسے ہوں گے. آپ اپنے پورٹ فولیو کو ری وزٹ تو کریں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ آپ اس کے اندر چینجز مت کریں انٹل اینڈ انلیس کہ اس بزنس کے اندر کچھ بہت شفٹ آ گیا ہے، نیگیٹو شفٹ، کہ آپ کو اس سے نکلنا ہی نکلنا ہے. اور جو چھٹی چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اپنی انویسٹمنٹ میں اگر کنسسٹنٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کا نا ایک سرکل رکھیں. آپ کی جو کمپنی ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ میں جو کمیونٹی ہونی چاہیے وہ اچھی ہونی چاہیے. اب آپ سوچیں کہ یار میں تو ایک ریٹیل انویسٹر ہوں اور میرے ساتھ جو میرے طرح کے ملتے جلتے ہی انویسٹر ہوں گے، تو بلیو کیجئے گا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن آپ
کو اگر اچھی کمیونٹی اپنی سراؤنڈنگ میں نہیں مل رہی تو یوٹیوب پہ آئیں، وہاں آپ کو دنیا کے ٹاپ کے انویسٹرز، ان کی ٹاپ کی ڈسکشن فری میں ملیں گی۔ کچھ تو ایسے انویسٹر ہیں جو ہر ویکلی یا منتھلی بیسس کے اوپر ان کی پوڈ کاسٹ آتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی ڈسکشن سننے سے آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہوگی، اور آپ کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو آپ کو نا بوسٹ ملے گا، کیونکہ جب آپ اپنے سے بہتر انویسٹرز کو سنیں گے تو آپ کو ایک چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوگا کہ ان سب انویسٹرز نے چھوٹے یا بڑے سٹیج کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا وہ لاسٹ انویسٹمنٹ کی جرنی میں کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد جو ہے اچھے لوگوں کو نا رکھیں، تاکہ اس سے آپ کے سائیکولوجیکل لیول کے اوپر بھی آپ کو بہتری ملے گی، اور آپ کی جو ڈیسیژن ہے انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ان میں بھی امپروومنٹ آئے گی۔ تو آج کی جو ڈسکشن تھی اس کے اندر میں نے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو 6 پوائنٹس کو ڈسکس کیا۔ نمبر 1 کے اوپر کہ ناؤ یور وائی، کہ آپ کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو آٹومیٹ کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے اس کو سمپل رکھنا ہے، آپ نے کچھ نیا انوینٹ نہیں کرنا۔ جو اس ٹائم دنیا میں اچھے انویسٹرز ہیں ان کی جو اچھی اسٹاک پیکنگ ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور جسٹ اسی کے اندر اپنی پوزیشن کو بڑھاتے جانا ہے۔ نمبر 4 کے اوپر جو وولیٹیلٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو امبریس کرنا ہے، اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ سفر کا حصہ ہے۔ نمبر 5 کے اوپر آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ریگولرلی وزٹ کرنا ہے، بٹ اس کو ری وزٹ کرنا ہے جس سے اس کی اسٹرینتھ کو دیکھنے کے لیے کہ کن ایریاز یا کن پرٹیکولر سٹاکس میں بہتری آ رہی ہے، اور کن پرٹیکولر سٹاکس میں آپ کو پوزیشن کو انکریز کرنا ہے اور کس میں پوزیشن کو ڈیکریز کرنا ہے۔ اور نمبر 6 کے اوپر آپ کی جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے، آپ سے بہتر ہونے چاہیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فائنینشیل جو ڈیسیژنز ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کی مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور آپ کی مینٹل جو کیپیسٹی ہے یا مینٹل اسٹرینتھ ہے وہ انکریز ہوگی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنے جو فائنینشیل ڈیسیژنز ہیں ان میں بہتری لے کے آئیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن ان ٹاپکس کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو تو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم فریلی آپ کو گائیڈ کریں گے یا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیسیژن آپ کا اپنا ہوگا کہ آپ نے اس پرٹیکولر پورٹ فولیو میں کچھ چیزوں کو لیکویڈیٹ کرنا ہے، یا کچھ سٹاکس کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے، یا کچھ سٹاکس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔